بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتاوی شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے کتاب النکاح۔ آخری جو گفتگو ہماری ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ وَلَوْ بَعَثَ مُرِيدُ النِّكَاحِ أَقْوَامًا لِلْخَطْبَةِ یا خطبتی فزوجها الأب أو الولي بحضرتهم صح فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا به يفتى۔ گواہوں کے متعلق اس میں گفتگو کی تھی اور اس کے حوالے سے ساری بحث ہم نے آپ کو بتا دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد مزید کچھ فروعی مسائل بیان فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ قال زوجنی ابنتک علی ان امرها بیدک، یہاں سے یہ ایک فروع کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، زوجنی ابنتک، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، اس بنیاد پر یا اس شرط پر کہ ان امرها بیدک، کہ اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو بیان کیا کہ فرمائے قال زوجنی ابنتک علی ان امرها بیدک لم یکن له الامر، یہ جو اس نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو اس شرط پر کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو فرمائے کہ لم یکن له الامر، یہ ایک شرط کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یعنی اس کا جو باپ ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، لأنہ تفویض قبل النکاح، کیونکہ یہ تفویض قبل نکاح ہے، یعنی نکاح سے پہلے ایک شرط رکھی جا رہی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس لڑکی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کسی کو اپنا معاملہ سپرد کر دینا، کسی اور کے اپنا اختیار جو ہے کسی کو سپرد کر دینا تفویض کہلاتا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ یہ تفویض نہیں ہوگا قبل نکاح۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ وَكَّلَهُ بِأَن يُزَوِّجَهُ فُلَانَةَ بِكَذَا، کسی نے جو ہے وہ کسی آدمی کو وکیل بنایا کہ فلاں سے اس کا نکاح کر دے، ٹھیک ہے۔ بِكَذَا سے مراد یہ ہے کہ اتنے حق مہر کے بدلے، ٹھیک ہے۔ فَزَادَ الْوَكِيلُ فِي الْمَهْرِ، اب وکیل نے جو ہے وہ حق مہر میں اضافہ کر دیا، تو لم ينفذ، تو ایسی صورت میں عقد نکاح جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس چیز پر اسے وکیل بنایا گیا تھا اس نے اس چیز کے اوپر وکالت کو مکمل طور پر لاگو نہیں کیا، اور وکالت کے جو معاملات تھے اس میں ان کو مکمل طور پر اس نے سر انجام نہیں دیا، اور حق مہر میں اپنی جانب سے اضافہ کر دیا۔ ہاں، اگر اسے اختیار دے دیا جاتا کہ اتنا یا اس سے زیادہ تم کر سکتے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن وکالت جس چیز کی اسے دی گئی تو اس سے زیادہ پر اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی آپ جائیں اور فلاں چیز اتنے میں خرید کر لے آئیں، اب وہ جو ہے نا اس سے زیادہ میں خرید کر لایا اور پھر کہے کہ جی مجھے اتنے اضافی پیسے دے دو، تو ایسی صورت میں بھی ہم بیع کو نافذ قرار نہیں دیتے،
ہاں اس میں کچھ کنڈیشنز یہ بن جاتی ہیں کہ اگر وہ فار ایگزامپل اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت حال میں وہ بے نافذ ہو جائے گا، اور وہ اتنی رقم دے دیتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اسی کے بیچ بیچ میں ہو سکتا ہے، بالکل درست ہے۔ تو اس میں بھی بعض فقہا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا فی الفور نفاذ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ جو ہے اس بات پر راضی ہے یا وکالت میں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ اگر تھوڑا سا حق مہر تم بڑھانے چاہو تو بڑھا دینا، کیونکہ ایز پر کنڈیشن بعض اوقات نکاح میں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، حق مہر زیادہ بھی رکھ دیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ راضی ہو جائے اس بات پر، وہ اس رشتے کو چھوڑنا نہ چاہے۔ اس بنیاد پر جو ہے بعض نے فرمایا کہ اس کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بَقِيَ الْخِيَارُ بَيْنَ إِجَازَتِهِ وَفَسْخِهِ۔ اب اسی مسئلے کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کر کے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اب اگر وکیل نے تو اضافہ کر دیا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اتنا اضافہ کر دیا ہے، یعنی وکیل نے وہاں جا کر کنڈیشن دیکھی اور تھوڑا سا حق مہر زیادہ رکھنے کی بات ہوئی تو اس نے یہی درست سمجھا کہ یہاں پر جو ہے وہ نکاح کا انعقاد ہونا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے، تو اس نے نکاح کر دیا تھوڑا سا زیادہ حق مہر کے اوپر۔ لیکن یہ جو موکل تھا اسے اس کا علم نہیں تھا اور اس نے جو ہے وہ حقوق زوجیت بھی ادا کر دیے، تو اب ایسی کنڈیشن میں اس کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوگا موکل کو، چاہے تو وہ اس کی اجازت دے دے، اس کو جائز قرار دے، اور چاہے تو اس کو فسخ کر دے۔ وَلَهَا الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى، اور عورت کے لیے جو ہے اس میں پھر کیا ہوگا اگر وہ دخول کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عقد کو جائز قرار نہیں دیتا، فسخ کر دیتا ہے، تو پھر مہر مسمہ یا مہر مثل میں سے جو ہے اس کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ مہر مسمہ یا مہر مثل میں سے جو کم ہوگا وہی اس کو ملے گا۔ مہر مسمہ کا مطلب جو مہر مقرر کیا گیا ہے، اور مہر مثل جو ہے اس طرح کی عورت یعنی اس کے خاندان میں اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار، اس کی خالائیں، اس کی پھپھیاں وغیرہ، اس کی بہنیں، ان کا جو حق مہر رکھا جاتا ہے تو مہر مثل اسی کو کہتے ہیں۔ تو جو ان میں سے دونوں میں سے جو کم ہوگا وہی اس کے لیے ہوگا۔ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ كَالْفَاسِدِ، اس کا اصول انہوں نے یہاں پر بتا دیا کیونکہ موقوف جو ہے وہ فاسد کی طرح ہوتا ہے، موقوف وہ فاسد کی طرح ہوتا ہے، یعنی چونکہ عقد نکاح جو ہے وہ اسی چیز پر رکھا گیا تھا اور عقد نکاح موقوف ہے حق مہر پر، صحیح؟ تو ایسی صورت میں یہ گویا کہ فاسد ہے، جب تک اس شے موقوفہ کو ختم نہیں کر دیا جائے گا تب تک اس میں فساد ہی رہے گا۔ تو شے موقوفہ جو ہے وہ ایک مخصوص مہر تھا، تو گویا کہ یہ نکاح فاسد ہے کیونکہ وہ مخصوص مہر تو ادا نہ ہوا، اس لیے اس کنڈیشن میں گویا کہ وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا۔ یہ ایک اصول انہوں نے بیان کر دیا اور اس کی کافی تفصیلات آپ کو نظر آئیں گی۔ موقوف جو ہے وہ فاسد کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں ایک بڑا عمدہ مسئلہ آنے والا ہے۔ تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لم یجوز بل قیل یکفر واللہ اعلم۔ جی جناب، کسی شخص نے نکاح کیا، نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس شخص نے کیا کیا نکاح میں کہ یہ انداز اختیار کیا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ گواہ کون ہے تو اس نے کہا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی میرے گواہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔
تو علامہ علاء الدین اسقفی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نکاح جائز نہیں ہے، بل قیلا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یکفرو، ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی۔ اب یہ عبارت آپ کو کہیں کئی جگہوں پر ملے گی، اور بعض مقامات میں اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ یہ نیچے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، قولہ قیل بکفرن، بکفرن کی عبارت بھی آپ کو بعض نسخوں میں ملے گی، اور یکفرو کی بھی، یہ اوپر جو متن ہے اس میں یکفرو لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، اور نیچے جو آپ کو حاشیے میں علامہ شامی کا حاشیہ ملے گا تو اس میں قیل بکفرن، بعض نے اس کو کفر کہا ہے، یکفرو یا یکفرو زیادہ درست عبارت ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ وجہ بیان کرتے ہیں، لِأَنَّهُ اعتقد أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب، جی، کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہے، اس بنیاد پر اس کی تکفیر ہو جائے گی۔ اب دو مسئلے ہیں، اور میں آپ سے ابھی ہاتھوں ہاتھ ان کے بارے میں جواب لینا چاہوں گا۔ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بطور گواہ کے اس نے جو ہے ان کو پیش کیا، تو نکاح تو جائز نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ علت ہے، علت سے مراد یہ مسئلہ ہے، اب اس کی علت کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس شخص کی تکفیر کر دی جائے گی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجہ بیان کرتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو اس کی تکفیر کر دی جائے گی۔ جی، کیا جواب ہے اس کا؟ اب یہ آگے حاشیہ نہ دیکھیں، وہ تو آگے کی بات ہے نا، سب سے پہلی عبارت دیکھیں، لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، حضور کو عالم الغیب ماننا کفر ہے یا نہیں ہے؟ اس کو تو کافر قرار دیا ہے قیلہ کے ساتھ، چلیں قیلہ کے ساتھ ہی صحیح، لیکن کافر تو قرار دیا گیا ہے۔ کوئی مجھے جواب دے گا اس کا؟ جی، کسی کے پاس ہے اس کا جواب؟ ایک تو حکم کفر لگ رہا ہے اس کے اوپر، دوسرا نکاح نہیں ہو رہا۔ حاشیے میں اس کی وضاحت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہلی عبارت کے بارے میں بتائیں، حاشیے میں اس کی وضاحت ہے یا نہیں ہے یہ مجھے بتائے۔ لِأَنَّهُ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جاننے والے ہیں۔ حاشیے میں وضاحت کو چھوڑیں، وہ آگے تاتار خانیہ کی عبارت آ رہی ہے، یہ جملہ علامہ شامی کا ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ جملہ دیگر فقہا کا بھی علامہ شامی علیہ الرحمہ کا ہے۔ لِأَنَّهُ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب، کفر کی علت بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اس عبارت کا کیا جواب ہے؟ علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ اصل میں احکام شریعہ کا انکار لازم آ رہا ہے۔ علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ اصل میں احکام شریعہ کا انکار لازم آ رہا ہے، کہاں فرمایا آپ نے؟
کہاں فرمایا علامہ شامی نے کہ احکام شریعہ کا انکار لازم آ رہا؟ حدیث کے مخالف عمل شاید چی معنی دارد، شاید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ جواب میں مغالطہ ہو سکتا ہے، کس کو؟ آپ کو یا علامہ شامی کو؟ علامہ شامی کو مغالطہ ہو رہا ہے؟ علامہ شامی کو پوچھ رہا ہوں، آپ کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ علامہ شامی کی بات بتائیں، علامہ شامی نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب ہونے کا اس نے اعتقاد کر لیا ہے۔ جی چیٹ جی پی ٹی کچھ نہیں بتا رہا؟ عالم الغیب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عالم الغیب ہونا اللہ پاک کی صفت ہے، شاید یہ وجہ ہو کہ غیب عطائی ہے۔ اچھا، جس میں غیب عطائی ہے تو صحیح۔ ہمارے جو ہے نا وہ سارے دلائل ادھر آ کے سامنے والا رد کر سکتا ہے کہ آپ علم غیب پر اتنے سارے دلائل دیتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے علامہ شامی خود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اعتقاد کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا تو وہ تو کافر ہے۔ جی بات یہ ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، عالم غیب ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے مطلع فرما دیتا ہے۔ رسول کی تفسیر مختلف ہے، علامہ شامی نے کہا یہاں اس سے مراد جو ہے وہ فرشتہ ہے، پھر فرشتے کے ذریعے مغیبات جو ہیں وہ رسولوں تک پہنچتی ہیں، لیکن بہرحال بعض نے یہ کہا ہے کہ رسول سے مراد رسول ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اس کا اعتقاد سب کا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص یہ نام استعمال کرنا کہ عالم الغیب ہیں، یہ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ غیب میں جو الف لام ہے نا یہ استغراق کا ہے۔ عالم الغیب ای عالم جمیع المغیبات، عالم الغیب اسے کہتے ہیں جو تمام مغیبات کا علم رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے۔
تو تمام کی تمام جو مغیبات ہیں ان کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا چاہا علم عطا فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ یہ لفظ اس طور پر استعمال نہیں کر سکتے، یعنی بعض نے پھر اس میں تعویل کی، بعض نے کہا جس طرح اللہ کو عالم الغیب کہتے ہیں اس طرح نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم الغیب ہیں، لیکن چونکہ خاص ایک صفت ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اس لیے ہم اس میں احتیاط سے کام لیں گے۔ لیکن بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنانے میں عالم غیب کا اعتقاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ علامہ شامی اس کو دراصل اس طور پر لے کر آئے کہ عالم الغیب جب کوئی شخص شاہد بنتا ہے، گواہ بنتا ہے، تو اسے جو ہے وہ کچھ پوشیدہ چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے کسی کے بارے میں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوچتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اس لیے جو ہے گواہ بنایا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، تو اس لیے علامہ شامی نے کہا کہ اس کو کفر کہا ہے۔ لیکن یہ علامہ شامی علیہ الرحمہ کا اپنا ذاتی موقف نہیں ہے، یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر کتب فقہ سے لے کر اس کو بیان کیا، کیونکہ بعض نے یہاں پر حکم کفر بیان کیا۔ لیکن اگر تاتار خانیہ کو دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے کہا کہ فی الحجۃ ذکر فی الملتقط انہ لا یکفر، کہ ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی جو حضور کے عالم الغیب ہونے کا اعتقاد کرتا ہے، لأن الاشیاء تعرض علی روح النبی وان الرسل یعرفون بعض الغیب۔ بات یہ ہے کہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روح انور کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور رسول جو ہے نا وہ بعض مغیبات کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حیثیت سے کہ بعض مغیبات کو جانتے ہیں تو وہ بھی عالم الغیب ہیں، اس لیے ملتقط کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بعض نے یہی کہا کہ ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگر کوئی حضور کو بھی عالم الغیب کہتا ہے، لامحالہ اس کا یہی عقیدہ ہوگا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس طرح سے حضور علیہ صلاۃ والسلام تو عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر آگے مزید پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا رسالہ ہے سل الحسام الہندی لنصرت سیدنا خالد النقشبندی، یہ جو رسالہ ہے یہ آپ تلاش کریں اور اس کو پڑھیں کہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے پر کیا کیا کلام فرمایا، اور فرمایا فراجعھا فإن فیھا فوائد نفیسہ، کہ وہاں پر جا کر اس کو دیکھو، اس میں بڑے عمدہ قسم کے فوائد تمہیں ملیں گے۔ تو یہ رسالے کا نام نوٹ کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب ذرا ہم دو باتیں بیان کی تھی نا، قیلا یکفر یا یکفر، اور لم یجوز، نکاح کے بارے میں کہا کہ نکاح جائز نہیں ہے، اور قائل کے متعلق یا اعتقاد کرنے والے کے متعلق فرمائے کہ کفر ہے۔ اس کی میں نے بات کر دی کہ حکم کفر کا کیا معاملہ ہے۔ جہاں تک بات ہے اس کی کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا، ہم؟ نکاح کیوں نہیں ہو رہا، تو اس میں ذرا غور کرنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو نکاح اور اس طرح کے عقود اور ان میں شہادات کا معاملہ ہے وہ اس حکمت کے تحت ہے کہ گواہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کل کو جب کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے اور معاملہ کسی حاکم یا قاضی کے پاس چلا جائے، تو قاضی اس مسئلے میں، اس معاملے میں گواہی طلب کرتا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو جو قاضی ہوگا وہ کہے گا بھائی گواہی لے کر آؤ، مدعی کو کہے گا گواہ لے کر آؤ۔ اب یہ جو مدعی ہوگا
یا جو بھی شخص جس سے بھی گواہی طلب کی جائے گی، یہ کسی ایسے شخص کو گواہ بنا کر لائے گا جو حاضر ہو سکتا ہے، اور اس کو حاضر کرنا اس کے اختیار میں بھی ہے، جس کو حاضر کرنا اس کے اختیار میں بھی ہے۔ فار ایگزامپل، فار سپوز، حکم کفر سے ہٹ کر کسی نے اس طور پر نکاح کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ گواہ ہے، اور انہوں نے عقد نکاح کر لیا۔ کل کو معاملہ بڑھ جاتا ہے اور قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں، قاضی کہتے ہیں جی آپ کے گواہ، وہ کہتے ہیں جی اللہ سے پوچھو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، میرے گواہ تو وہی ہیں۔ ایسی کنڈیشن اور ایسی صورت میں قاضی بھی یہی کہے گا کہ بھائی بے شک اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے حالات کو، ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کے اندر اتنی ہمت اور اتنا اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور گواہ کے یہاں پر پیش کریں؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ کے یہاں پر پیش کریں، نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسا سوال، ایسا معاملہ آپ نے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احکام شرعیہ میں ایک بہت بڑا تعطل آ جائے گا۔ لوگ کوئی بھی معاملہ کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا دیا، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا دیا۔ اب سامنے والا کیا جواب اس کو دے گا؟ سامنے والا تو کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، اور اس طور پر لوگ جو چاہیں وہ کریں گے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے گواہی شہادت میں اگرچہ مطلقاً ارشاد فرمایا، لیکن گواہی اور شہادت میں جو ہے وہ دو ایسے افراد ہوں جو زندہ ہوں وہ گواہ بن سکتے ہیں، اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جملہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، کہ جن گواہوں کو حاضر کرنا ممکن ہو، جن گواہوں کو، کیونکہ زندہ کا لفظ میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاضر و ناظر ہیں اور حیات ہیں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی زندہ؟ تو بات یہی ہے جو میں نے آخری جملہ اس میں کہا، کہ جس کو حاضر کرنا آپ کے اختیار میں ہو، جس کو حاضر کر سکتے ہو آپ، وہ گواہ بن سکتا ہے عند التنازع، اور یہاں پر وہ چیز مفقود ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ عالم انہوں نے یہاں پر لکھ دیا۔ اس کے بعد محرمات کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ایجاب و قبول اور گواہوں کے حوالے سے انہوں نے کافی حد تک گفتگو فرما لی۔ اب محرمات کے حوالے سے گفتگو چلتی ہے۔ محرمات جو ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیچے فرماتے شروع فی بیان شرط النکاح ایضا، نکاح کی شرائط، پیچھے ایجاب و قبول تھے، گواہ تھے، ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی۔ اب جو بحث شروع ہونے والی ہے وہ نکاح کی ہی ایک شرط ہے، اور وہ ہے محرمات۔ فإن منہ کون المرأة محللة لتصیر محلا لہ، نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، اس کو نوٹ کریں، نکاح کے شرائط میں سے، نکاح کے درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ محللہ ہو، یعنی مرد کے لیے حلال ہو، تاکہ وہ محل نکاح بن سکے۔ اگر عورت کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ وہ محللہ ہو، محل نکاح بن سکے، تو نکاح درست نہیں ہوگا، نکاح کی شرط مفقود ہو جائے گی۔ وَأُفْرِدَ بِفَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ لِكَثْرَةِ شُعَبِهِ بحر۔ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کی شرط تو پیچھے بھی بیان ہوئی، یہاں پر الگ سے محرمات کو کیوں بیان کیا گیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں بہت سارے فروعی مسائل ہیں اور اس کے بہت ساری اس کے اقسام بنتی ہیں، اس لیے اس کو الگ کر دیا گیا۔ صاحب بہر علامہ ابن نجم مصری نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ اب وہ اسباب، وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے نکاح کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، ان کی بحث علامہ شامی اور ماتن اور شارح فرما رہے۔ ابھی تک متن شروع نہیں ہوا، شارح پہلے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ماتن آگے گفتگو فرمائیں گے۔ تو
ماتن کے کلام سے پہلے پہلے شارح علامہ علاء الدین اسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسباب تحریم بیان کرتے ہیں، اور بطور قاعدہ کہ یہ چیز اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں تحریم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بآسانی سمجھ میں آئیں گی، وہ چیزیں جن کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، تحریم کے جو اسباب ہیں حرمت کے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسباب التحریمی انواع، جو تحریم کے جو اسباب ہیں وہ کئی اقسام پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر خاص کوئی تعداد بیان نہیں کی کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو اس وجہ سے کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ بہرحال ایک تو سبب تحریم ہے قرابت، اور دوسری سبب تحریم جو ہے وہ ہے مصاہرت، تیسرے نمبر پہ ہے رضاعت، چوتھا ہے جمع، پانچواں ہے ملک، چھٹا ہے شرک، صحیح ہے۔ اور اسی طرح ادخال امت علی حرۃ، یہ ہو گئے 7، فہیہ سبعۃ ذکرها المصنف بهذا الترتیب وبقیت تطلیق ثلاثا۔ اب اسباب تحریم یہ تو 7 ہیں، ترتیب کے ساتھ انہیں بیان کیا، آگے جو ہے وہ 3 طلاقیں ہیں اور حرمت غلیظہ جس کو مغلظہ کہتے ہیں وہ باقی رہ گئی، وتعلق حق الغیر بنکاح، اسی طرح نکاح کے ذریعے کسی اور کے حق کا متعلق ہونا، او عدت، یا عدت، یہ بھی تو اسباب تحریم میں سے ہے، عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ذکرہما فی الرجعۃ، ان کو مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ رجعت میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو سبب ہے وہ ہے قرابت، ٹھیک ہے۔ قرابت کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ قرابت کس کو کہتے ہیں؟ قرابت سے مراد اصول اور فروع، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی بیٹی ہے، قرابت میں آتی ہے، صحیح ہے۔ اب بیٹی، پھر بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، پوتی پر پوتی، جہاں تک جائیں، نواسی پر نواسی، جہاں تک جائیں، یہ فروع ہیں، یہ قرابت کی وجہ سے حرام ہیں۔ اسی طرح سے اصول، وہ بھی قرابت کی وجہ سے حرام ہیں، ماں، نانی، پرنانی، اسی طرح دادی، پردادی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے جی مصاہرت، مدخول بہا، عورت، اس کے اصول و فروع کا حرام ہونا، جس عورت کے ساتھ دخول کیا ہے اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، اور جس عورت نے، اگر عورت نے کسی مرد کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا ہے تو اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ پھر اسی طرح رضاع ہے، دودھ کا رشتہ، اس کی وجہ سے حرمت ہے۔ جمع سے مراد جمع بین المحارم ہے، دو محارم کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے دو بہنیں ہیں ان کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ملکیت ہے، صحیح ہے۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہے تو اب وہ آقا جو ہے اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ شرک ہے، شرک کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ادخال امت علی حرۃ، اگر کسی شخص کی بیوی ہے اور وہ آزاد ہے تو اب وہ کسی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ کسی اور کی کنیز ہو، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ 7 ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں حرم علی المتزوج ذکرن کان انثی نکاح اصلہ و فروعہ،
علا او نزلہ، بہت خوبصورت انداز میں قرابت کے مسئلے کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں متزوج یعنی وہ شخص جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے اوپر حرام ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کے اوپر اس کے اصول و فروع کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ بلند ہو، اعلیٰ یعنی اصول میں اوپر جاتے جائیں، جیسے میں نے کہا ماں ہے، نانی ہے، پر نانی ہے، دادی ہے، پر دادی ہے، او نزلہ چاہے وہ نیچے ہوں، یعنی بیٹی ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، پر پوتی ہے، یہ سب۔ عورت ہے تو عورت کے لیے باپ، دادا، اسی طرح نانا، اور بیٹا، پوتا، نواسا، یہ ٹھیک ہے۔ اصلی ہی وہ فروعی ہی، ایک تو قرابت یہ ہے، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ جی آگے جو ہے وہ فرمائیں کہ بنت اخی، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، اور اختی ہی یعنی بیٹی کی بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، و بنتی ہاں اور اپنی بیٹی، ولو من زنن اگرچہ یہ رشتے جو ہیں وہ زنا کے ذریعے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کسی کے بھائی نے مثال کے طور پر کسی عورت سے زنا کیا اور اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، تو اگرچہ وہ نکاح کے ذریعے نہیں ہے، زنا کے ذریعے، لیکن ہے تو صحیح اس کی بھتیجی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عمتی ہی کس کو کہتے ہیں؟ پھپھی کو کہتے ہیں۔ ان رشتوں کے نام تھوڑے سے یاد رکھیے گا نا، یہ عمتی ہی کو بعض لوگ جو ہے نا وہ چچا پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ عمتن پھپھی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں باپ کے بھائی کو عمن کہتے ہیں، چچا، تو باپ کی جو بہن ہوگی وہ عمتن ہوگی۔ بعض لوگ اس کو عمتن کو، جیسے میں نے کہا عمن کو چچا کہتے ہیں اور عمتن کو چچی سمجھتے ہیں۔ عمتن جو ہے یہ چچی نہیں ہے، یہ پھپھی ہے، ٹھیک ہے۔ عمتن چچی نہیں ہے، پھپھی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ چچا جو ہے اس کی جو مؤنث ہے وہ چچی نہیں ہے، وہ پھپھی ہے، باپ کے رشتے کے تعلق سے دیکھیے اس کو، ٹھیک ہے۔ باپ کے رشتے کے تعلق سے دیکھیے، باپ کا بھائی چچا، اور باپ کی جو بہن ہے وہ پھپھی، نہ کہ چچی، ٹھیک ہے۔ تو عمتی ہی یعنی پھپھی۔ اسی طرح خالتو، خالتو کس کو کہتے ہیں؟ اب جس طرح سے خالہ ہے ماں کی بہن، تو خالتو کا مطلب جو ہے وہ خالو نہیں ہے، خالتو کا معنی ہے ایک تو خالہ ہے، ٹھیک ہے، ماں کی بہن ہے، اور ہاں خال جو ہے، خال وہ ماموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمتی ہی و خالتی ہی، مرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کا پھوپھی اور خالہ سے نکاح بھی جائز نہیں ہے قرابت کی وجہ سے۔ فہذہ ہی السبعۃ، فرماتے ہیں کہ یہ جناب والا جو رشتے ہیں 7 ہیں، جو کہ مذکورۃ فی آیت، یہ آیت کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حرمت علیکم امہاتکم، جی یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 23 نمبر کی جو آیت ہے اس میں ہمیں یہ رشتے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں سب سے پہلے جن کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 23 میں، اور ارشاد فرمائے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، ٹھیک ہے، حرام ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، اور تمہاری عماتکم پھوپھیاں،
وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹی، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹی، ٹھیک ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7 7 یہ بیان ہوا. وَيَدْخُلُ عَمَّةُ جَدِّهِ وَجَدَّتِهِ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ عمّۃ جدہ، دادا، جد یعنی دادا، اس کی جو پھپھی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے. وجدتی، اور اسی طرح دادی کی جو پھپھی ہے وہ بھی داخل ہے. وخالتہما، اور انہی دونوں کی جو خالائیں ہیں وہ بھی داخل ہیں، یعنی دادا اور دادی دونوں کی خالائیں وہ بھی جو ہیں اس میں داخل ہیں. الاشقاء، جو کہ کیا ہوں، سگی ہوں، اشقاء کہتے ہیں سگی کو، وغیرہن، اور یا جو ہے سوتیلی ہوں، ٹھیک ہے. وَأَمَّا عَمَّةُ عَمَّةِ أُمِّهِ وَخَالَةُ خَالَةِ أَبِيهِ حلال، اور جہاں تک تعلق ہے، اب اس سے اضافت کو بھی سمجھیے گا تھوڑا سا، میں عبارت کو بہت روک روک کر بیان کر رہا ہوں. اما عمت عمت امہ، کیا ہے جی؟ ماں کی جو پھپھی ہے ان کی پھپھی، ماں کی پھپھی کی پھپھی، یعنی وہ جو ہیں. اور اسی طرح خالت خالت ابیہ، باپ کی جو خالہ کی خالہ ہیں، فرماتے حلال، یہ حلال ہیں. بنت عمی ہی، جس طرح سے چچا کی بیٹی حلال ہوتی ہے، وہ عمتی ہی، اور پھوپھی کی بیٹی حلال ہوتی ہے، وہ خالی ہی، وہ خالتی ہی، اور ماموں یا خالہ کی بیٹی حلال ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، قرآن پاک میں فرمایا ان کے علاوہ جو ہیں وہ تم پر حلال ہیں. اسی طرح یہ تو قرابت کی وجہ سے بیان ہوا. آگے فرمایا وحرم یا حرم المصاہرۃ، اور مصاہرت جو ہے اس کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. کون سے؟ بنت زوجتی ہی، زوجہ کی بیٹی، یعنی جس سے نکاح کیا ہے اس کی بیٹی. الموتوءتی، وہ زوجہ جس سے وطی کر چکا ہے اس کی بیٹی، چاہے وہ اس کی اپنی سگی بیٹی ہو یا جو ہے وہ کسی اور مرد سے اس عورت کی بیٹی ہو اسی عورت کی بیٹی، ٹھیک ہے. تو جس نے اس عورت سے وطی کر لیا تو وہ بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی حرمت مصاہرت کی وجہ سے. وَأُمَّ زَوْجَتِهِ، اور مصاہرت کی وجہ سے جو زوجہ ہے اس کی ماں یعنی ساس، وہ بھی حرام ہو جائے گی. وَجَدَّاتِهِ مطلقاً بمجرد العقد الصحیح، اور اسی طرح جو جدات ہیں یعنی نانیاں اور دادیاں، وہ بھی مطلقاً جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گی عقد صحیح کے ذریعے سے. وَإِن لَمْ تُؤْطَعَ الزَّوْجَةُ، اگرچہ بیوی سے وطی نہ کی ہو، یعنی جو جدات ہیں وہ تو مطلقاً جو ہے وہ عقد نکاح سے ہی حرام ہو جائیں گی، اس میں بیوی سے وطی کرنا شرط نہیں ہے. ہاں بیٹیوں کے معاملے میں فرمائے کہ اگر عورت سے وطی کر لی تو اب بیٹی جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. لما تقرر ان وطء الامہات یحرم البنات، کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ماں کے ساتھ وطی کرنا یحرم البنات، یہ بیٹیوں کو حرام کر دیتا ہے. ونکاح البنات یحرم الامہات، یہ ایک اصول ہے، یہ اصول لکھ لیں، یاد کر لیں. ان وطء الامہات یحرم البنات، کہ ماں کے ساتھ وطی کرنا بیٹی کو حرام کر دیتا ہے اس شخص پر، وطی کرنے والے پر. اور بیٹی سے نکاح کر لینا ماں کو حرام کر دیتا ہے، اس میں وطی شرط نہیں ہے. وَيَدْخُلُ بَنَاتُ الرَّبِيبَةِ وَالرَّبِيبِ، اور اسی طرح ربیبہ اور ربیب،
یہ بھی جو ہیں اس میں داخل ہیں۔ ربیبہ اور ربیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیٹے اور بیٹیاں جن کو یہ شخص پال رہا ہے، یعنی کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت فار ایگزامپل مطلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے، اور اس کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے، تو جب اس نے اس سے نکاح کر لیا اور وطی کر لی، تو اب اس کی جو یہ بیٹی ہے، جو اگرچہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے لیکن چونکہ ہے تو اسی عورت کی، تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے اور وہ مرد پہلے سے صاحب اولاد ہے، اس کی کوئی بیٹا ہے اس کا، ربیب اس کو کہتے ہیں، تو اب ایسی کنڈیشن میں وہ بیٹا بھی اس پر حرام ہے، اس سے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وفی الکشاف واللمس ونحوه کالدخول عند ابی حنیفہ، اور کشاف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لمس اور اسی طرح کی چیز یہ دخول ہی کی طرح ہے، یعنی عورت کو چھو لینا۔ اب اس میں آگے اس کا پورا ذکر ہے بہار شریعت میں، اگر آپ دیکھیں تو شہوت کے ساتھ چھو لینا یہ جو ہے یہ بھی دخول کی طرح ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس معاملے میں۔ وَأَقَرَّهُ المصنف، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو برقرار رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو حرمت قرابت سے حرمت ثابت ہو رہی ہے، یہ بھی حرمت مؤبدہ ہے، ہمیشگی کی حرمت ہے۔ یہ ایسی حرمت نہیں ہے کہ جسے ختم کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے۔ بھتیجی حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس سے نکاح کرنا جائز ہو۔ بیٹی حرام ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح حرمت مصاہرت کی جو حرمت ہے یہ بھی حرمت مؤبدہ ہے، کہ یہ جو رشتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان میں کوئی ایسی کنڈیشن، ایسی صورتحال بن نہیں سکتی کہ یہ رشتہ دوبارہ حلال ہو جائے اگر یہ رشتہ حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے آپ کو بتایا کہ اب کسی شخص نے کسی عورت سے، کسی مطلقہ عورت سے نکاح کر لیا، تو اب اس کی بیٹی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس مطلقہ بیوی سے جس سے وہ نکاح کر چکا ہے اس کو طلاق دے دے اور اس کی بیٹی سے نکاح کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرمت مصاہرت ثابت ہو چکی ہے، اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ مصنف نے امام اعظم کے اس مذہب کو بھی یہاں پر برقرار رکھا کہ لمس اور اس طرح کی دیگر دواعی جمع جو چیزیں ہیں وہ بھی دخول ہی کی طرح ہیں اس مسئلے میں امام اعظم کے نزدیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ زوجۃ اصلہ و فرعہ مطلقا، اور اپنے اصل اور فرع کی جو زوجہ ہیں وہ بھی مطلقاً حرام ہوتی ہیں۔ اصل اور فرع کی زوجہ جیسے کسی شخص کی کے باپ کی بیوی، اگرچہ وہ اس کی سگی ماں نہ ہو تو وہ زوجہ تو ہے باپ کی، اصل کی باپ زوجہ ہے۔ اسی طرح فرع کی زوجہ یعنی جیسے بہو کی بیٹے کی زوجہ ہیں تو یہ بھی مطلقاً جو ہیں وہ حرام ہے، ولو بعیداً، اگرچہ یہ بعید ہوں، یعنی دادی ہے، پر دادی ہے، ٹھیک ہے، ماں، دادی، پر دادی، اسی طرح جو ہے وہ بہو ہے یا پوتے کی زوجہ ہے، پر پوتے کی زوجہ ہے، دخل بہا اولا، چاہے دخول کیا ہے یا نہیں کیا وہ حرام ہے۔ وَأَمَّا بِنْتُ زَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنُهُ فَحَلَالٌ، بنت زوجتی ابی ہی، سنیے گا، کسی شخص کے باپ کی زوجہ کی بیٹی، باپ کے زوجہ کی بیٹی سے مراد یہ ہے، اب آپ کہیں گے یہ تو جو ہے وہ بہن ہے، نہیں، سگی بہن نہیں ہے، باپ کی زوجہ کی بیٹی، یعنی مثال کے طور پر زید ہے، اس کے باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ عورت جو ہے وہ مطلقہ یا جو ہے وہ بیوہ تھی اور اس کی کوئی بیٹی تھی، تو وہ اگرچہ زید کے باپ پر تو وہ حرام ہے لیکن زید پر وہ حرام نہیں، زید اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی عورت نے کسی مرد سے جو ہے وہ نکاح کیا اور اس مرد کا کوئی بیٹا تھا اور اس عورت کی کوئی بیٹی ہے تو ان کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، فحلال، یہ حلال ہے۔ وحرم الکل مما مر تحریمہ نسبا، اور اسی طرح
وہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں وہ حرام ہیں جن کی تحریم بطور نسب کے گزر چکی ہے، وہ مساہرتاً اور بطور مساہرت کے، رضاعن اور اسی طرح رضاعی طور پر جو رشتے ہیں وہ بھی حرام ہوتے ہیں، الا مستثنیہ فی بابہ، مگر وہ جن کا استثناء اس باب میں کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ رشتے باقی رہیں گے اور اس کے علاوہ دیگر سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ آیت آپ نے بہت اس کو توجہ سے اپنے ذہن میں جو ہے رکھنا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم۔ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، 23، اس میں یہ رشتے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے یہ کچھ فروعی مسائل بیان فرماتے ہیں۔ تو اوپر انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ وہ رشتے جو کیا کہتے ہیں نسب کے طور پر اور مساہرت کے طور پر حرام ہوتے ہیں، وہ رضاعت کے طور پر بھی حرام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقع مغلطۃ، جی یہ فروعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ یقع نہیں ہے، تقع ہے، تقع مغلطۃ، ایسے کچھ مسائل جہاں پر غلطی واقع ہوتی ہے، فیقال، کہا جاتا ہے، طلق امرأتہ تطلیقتین، کسی شخص نے اپنی زوجہ کو جو ہے وہ دو طلاقیں دے دی، وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَاعْتَدَّتْ، اچھا جی، اب غور کیجئے گا، اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو دو طلاقیں دے دی اور اس مرد کی صحبت کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اتر آیا ہے، یعنی وہ حاملہ ہے، فاعتدت، پھر عورت نے عدت گزاری، فنکحت صغیرن، پھر اس عورت نے کسی صغیر سے یعنی چھوٹے عمر کے لڑکے سے نکاح کر لیا، فرضعت ہو، پھر اس عورت نے اسے دودھ پلا دیا، فحرمت علیہ، تو وہ لڑکا جو ہے اس پر حرام ہو گیا، فنکحت، تو وہ عورت اس لڑکے پر حرام ہو گئی، فنکحت آخر فدخل بہا، پھر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ حق صحبت ادا کیا، فابانا، پھر اس شخص نے اس کو طلاق بائنہ دے دی، فہل تعود للاول بواحدۃ ام بثلاث، تو کیا وہ عورت اب پہلے شوہر سے، جو پہلا اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور اس کے پاس لوٹ سکتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کو اس شوہر کو ایک طلاق کا اختیار ہوگا یا تین کا اختیار ہوگا؟ الجواب، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ لا تعود الیہ ابدا، وہ عورت اس کی طرف نہیں جا سکتی جس نے اس کو طلاق بائنہ دی تھی شروع میں، سیرورتہا حلیلۃ ابنہ رضاعا، کیونکہ وہ وہ عورت جو ہے اس کے بیٹے کا وہ عورت جو ہے وہ اس مرد کے بیٹے کا حلیلہ بن چکی ہے رضاعی طور پر، کیونکہ جس کے جمع کی وجہ سے اس کا دودھ اترا تھا اس نے جا کر جو ہے وہ کسی بچے کو دودھ پلا دیا اور اسی سے اس نے عقد نکاح کیا، پہلے عقد نکاح کیا پھر دودھ پلا دیا، تو وہ اس پر حرام ہو گیا، اور اب یہ عورت جو ہے چونکہ دودھ اس مرد کی وجہ سے تھا تو گویا وہ بچہ اس کا بیٹا بن گیا رضاعی طور پر اس پہلے مرد کا، تو اب یہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ شرع آمۃ ابیہ لم تحل لہ ان علم انہ عطیہا، اگر کسی شخص نے اپنے باپ کی لونڈی کو خرید لیا تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اگر اسے یہ پتا ہے کہ اس کے باپ نے اس سے وطی کر لیا۔ تزوجہ بکرن، اگر کسی شخص نے کسی باکرہ سے نکاح کر لیا، فوجدہا سیبا، پھر اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو سیبہ ہے یعنی کنواری نہیں ہے، وقالت ابو کا فضنی، اور پھر اس عورت نے کہا کہ
تیرے باپ نے میرے ساتھ جمع کیا ہے، ان صدقہا، تو اگر اس کے شوہر اس کے باپ نے اس کی تصدیق کر دی تو بانت بلا مہرن، تو اب وہ عورت بائنہ ہو جائے گی بغیر حق مہر کے، وَإِلَّا لا شمنی، وَإِلَّا لا، اور اگر اس کے باپ نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر اسے بائنہ واقع نہیں ہوگی، وہ اس کے نکاح میں رہے گی۔ شمونی نے اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو حرمت مسارت ہے اس کا آگے ذکر مزید آنے والا ہے، یہ دو فروعی مسائل انہوں نے یہاں بیان کر دیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ ماں باپ کے چچا ماموں، یہ تلاش کریں کہ یہ ان کے قرابت میں آئیں گے نہیں آئیں گے، ماں باپ کے چچا ماموں، خالہ پھوپھی وغیرہ۔ پہلے شوہر پر حلال نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ دیکھیں، حلیلہ کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ تلاش کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکچر کو بار بار سنیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میں نے کہا ہے۔ میں نے اس کے نقشے نہیں بنائے، آپ تلاش کریں اگر آپ کو کئی نقشے مل جاتے ہیں۔ اتنے آسان انداز میں تو میں بیان کر رہا ہوں محترم۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لیکچر کو بار بار سنیں تو آپ کو انشاءاللہ آسان لگے گا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ حرمت مسارت کا باب ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اس کا ٹاپک مکمل نہیں ہوا، اور آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے، حرمت مساہرت کو بہار شریعت سے پڑھ کر آئیے، ورنہ آپ بہت سارے سوالات کرتے رہیں گے۔ یہ سوالات کا سیشن نہیں ہے، سوالات سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سوال نہ کریں، جو سبق کے متعلق ہیں وہ سوال کریں۔ جی، رضائی بیٹے کی بیوی قرار پائے گی، یہ جواب درست ہے، وہ جو اوپر پوچھا گیا تھا پہلے شوہر پر حلال نہ ہونے کی وجہ، حلیلہ، یہ اصطلاح ہے، فقہ میں استعمال ہوتا ہے، اس کو دیکھیں۔ یہ بہت آسان اور آسان انداز میں انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے جب اس کا آپ مطالعہ کریں گے، دہرائیں گے، تو آپ کو بآسانی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو نیچے حاشیے سے بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بہار شریعت سے پڑھ کے آئیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بہار شریعت سے مساہرت کا جو پورا چیپٹر ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ لوگ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ علماء اس کو لوگوں میں بیان نہیں کرتے، یہ ایسا مسئلہ ہے، لیکن اس کا بیان کرنا، اس کی اویئرنیس دلانا بہت 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 زیادہ ضروری ہے آج کے زمانے میں، بہت ضروری ہے۔
بالخصوص جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو ہر بچی کو نکاح سے پہلے ازبر کروانا چاہیے یہ مسئلہ۔ جس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے مسائل تو ویسے ہی سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن یہ جو حرمت اور محرمات کا جو بیان ہے نا، اس میں خاص طور پہ حرمت مسارت، یہ تو اسے اس کے مسائل ازبر ہونے چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی لڑکا شادی کرتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، تو اسے بھی نکاح کے مسائل، جمی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ مسائل خاص طور پر ازبر کروانے چاہیے، تبھی معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آ سکے گی۔ یہ کہنا کہ جی یہ مسائل اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لوگ جو ہے نا وہ دین سے بدزن ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے بیان نہ کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے یہ انداز، بلکہ اس میں یہ ہم ایک مہم ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے، کہیں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوں تو باقاعدہ سے اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر حکمت عملی کے ساتھ سکھانا چاہیے لوگوں کو، دین سے دور نہ کریں۔ ہمارا کام ہے دین کی باتیں سمجھانا، علم دین، مسائل شرعیہ کو لوگوں کو بتانا، آسان انداز میں، بہتر انداز میں، علل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جب ہم سمجھائیں گے نا۔ اب حرمت مسارت ہم بیان تو کر دیں، لیکن کوئی کہے کہ جی یہ تو میں اس کو مانتا نہیں، تو پھر ہمارے پاس کم از کم وہ دلائل تو ہونے چاہیے کتاب و سنت سے کہ ہم اس کو حرمت مسارت بیان کر سکیں کہ یہ کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے حرمت مسارت، یہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا ہے؟